زینب 19 سال، سادہ دل لڑکی، قرآن سے محبت رکھنے والی۔ دادا جان پرانے وقتوں کے بزرگ جو کہ دعاؤں کے راز جانتے ہیں۔ سلمی بیگم زینب کی خالہ، دنیا دار اور زہری دین دار، ایک غیبی مہمان جو زینب کے دل کا امتحان لیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں نور پور میں زینب اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنے دادا جان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ نرم دل، خاموش طبع اور قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون دینے والی لڑکی تھی۔ ہر جمعے کی رات وہ پرانے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتی۔ دادا جان کہا کرتے، بیٹی، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن خالہ سلمی بیگم شہر سے آئیں۔ وہ ہر وقت دین کی باتیں کرتی تھی، مگر مزاج میں سختی، دوسروں پر طنز اور دکھاوا نمایاں تھا۔ انہیں زینب کا سادہ انداز پسند نہ آیا۔ خالہ کہنے لگی، یہ بچی تو کچھ کر بھی نہیں رہی، بس تلاوت کر کے کیا ہوگا، دنیا داری سیکھو۔ دادا جان نے بس مسکرا کر کہا، دل کے خلوص سے کی گئی تلاوت آسمان ہلا دیتی ہے۔ اسی رات ایک واقعہ ہوا۔ رات کو کمرے میں روشنی مدھم تھی۔ زینب نے جیسے ہی سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی، کھڑکی کے بہر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس سائے نے آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کی، ایک نورانی چہرہ مگر آنکھوں میں صدیوں کی تھکن۔ زینب نے تلاوت نہیں روکی۔ سائے نے پوچھا، تم کون ہو جو بغیر خوف کے تلاوت جاری رکھے ہوئے ہو؟ زینب نے نظریں جھکائیں اور کہا، میں بس ایک گناہ گار بندہ ہوں جو اللہ سے محبت کرتی ہے۔ سایہ مسکرایا اور بولا، میں وہ ہوں جسے صدیوں سے سکون نہ ملا، مگر تیری خلوص بھری آواز نے مجھے باندھ دیا۔ یہ سایہ ایک جن تھا جو صدیوں سے پریشان تھا، کسی ایسی روح کی تلاش میں جو دل سے اللہ کو پکارے۔ جن نے زینب سے دعا کی درخواست کی۔ زینب نے سادگی سے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ تیری مخلوق ہے اور ہدایت کی طلب ہے تو اسے وہ سکون عطا کر جو تو نے اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ دعا ختم ہوئی اور سایہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ دادا جان نے دور سے سب کچھ دیکھا اور اشکوں بھری آنکھوں سے بس اتنا کہا، چراغ ہمیشہ روشنی دیتا ہے مگر چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، اور زینب تم وہ روشنی ہو جسے دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک دکھاوے کی عبادت نہیں، دل کا خلوص اہم ہے۔ تلاوت، دعا اور نیکی اگر دل سے کی جائے تو اندھیری مخلوق کو بھی روشنی میں بدل سکتی ہے۔